معذرت خواہ ہوں، گستاخی معاف کیجیے گا میری۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی اندر بلاگ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی آفس سے باہر نکلا ہوں لاک کر کے۔ دس از مائی آفس، بار کوڈ ٹریڈنگ اسٹور۔ تو ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں لیفٹ سے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور آج بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، نیند آئی ہوئی ہے بہت کلاسیکل قسم کی۔ تو آج جائیں گے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو چائے کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، اس لیے کہ چائے اگر پی لی تو میری نیند جو ہے وہ اڑ جائے گی، اور چائے کے ساتھ واقعی نیند اڑ جاتی ہے، یہ ہے سکون آتا ہے۔ چائے کے بغیر گزارا نہیں آ سکتا۔ ایک چائے ہی تو ہے جس میں چاہ پائی جاتی ہے، باقی جو چاہ ہے مین چاہت وہ تو لوگوں میں نہیں رہی، ختم ہو چکی ہے گائز۔ تو ابھی ہم نکلتے ہیں باہر، ٹھیک ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا باہر والا ایریا۔ تو ابھی چلتے ہیں ادھر سے کچھ کھاتے پیتے ہیں، کپل کا چائے سے۔ ہلو، تو چلتے ہیں گائز، یہاں سے کچھ دل کر رہا ہے لسی پینے کا، تو لسی لیتے ہیں، تو پھر اگلی بات کرتے ہیں کب کیا ہوگا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ، یہ فریج والوں کی دکانیں، اور یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں یار، ہیئر ڈریسر، سبزی کی دکان، اس کے بعد یہ ہے الوتید سپر مارکیٹ۔ ادھر سے اب لیتے ہیں ہم لسی۔ جی تو گائز ابھی ہم میٹرو اسٹیشن سے نکل کے بس میں آ گئے ہیں۔ یہ بس ہمیں لے کے جاتی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بس جو ہے ہمیں لے کے جاتی ہے ہمارے روم کے بالکل سامنے، اور بالکل مفت اور فری۔ یہ لولو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں، لولو۔ تو گائز ابھی چلتے ہیں روم، تو پہلے تو کھائے پیئیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا میں آج بہت تھکا ہوں اور نیند آئی ہوں۔ جی تو گائز یہ ہے وہ بس جس میں ہم آتے ہیں، یہ ہمیں لے کے روم تک آتی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ ہمارے روم ہے اوپر بلڈنگ، آپ کو پہلے بھی دکھاتا رہتا ہوں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں روم اور کھا پی کے آپ سے ملتے ہیں۔ جی تو گائز ابھی ہم روم سے نکل آئے ہیں، چائے وغیرہ پینے ہم جا رہے ہیں ابھی، تو کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں۔ تو گائز ابھی ہم آئے ہیں، یہ آپ کا یہ کون سا انڈیا کے ہیں آپ کی بھائی جان؟ سری لنکا، یہ بھائی جان سری لنکا کے ہیں جی۔ ابھی ہم یہاں سے چائے لینے آئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں مختلف قسم کے کھانا جات لگے ہوئے ہیں، بریانی ہے، چکن ہے، گوشت ہے، کلیجی ہے، کڑی ہے، اور کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ طیب کچھ کھانا ہے؟ کھا لیا گائز ابھی ہم چائے پیتے ہیں۔ تو گائز میں نے کل ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی آپ نے دیکھی ہوگی، حیض والے مرد، جس ویڈیو کا ٹائٹل ہے مین ود پیریڈس۔ مجھے کئی احباب نے آ کے کمنٹ کیے، تو پرسنلی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یا یہ کیسی تم ویڈیو بناتے ہو، فلاں فلاں یہ وہ۔ تو مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا گائز، لیکن میں ان لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ میری ویڈیو پسند نہیں آئی یا بری لگی ہے، میری بات انہیں نہیں بھائی۔ تو بات دراصل میں یہ ہے کہ گائز وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں چبلیں چلیں بندہ مارتا رہتا ہے، چبلیں بھی، شغل میلہ بھی لگاتا ہے، ہر وقت مطلب کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے ولاگ میں، لیکن اس میسیج کو سمجھے نہیں ہیں آپ لوگ یار۔ میں اس میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، جنہیں سمجھ آئی انہوں نے، میں نے کمنٹ پڑھے، بڑے پیارے پیارے کمنٹ بھی کیے ان لوگوں نے، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ جنہیں سمجھ آئی میری اس بات کی، جنہیں نہیں آئی ان کے لیے وہ ایک ولگر بات ہی تھی، بھائی یہ کیا لڑکیوں کی پیریڈس کی اور حیض کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ اس وقت ایسا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، باپ کو بیٹے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیٹے کا باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں کا بیٹی کے لیے نہیں ہے، بیٹی کا ماں کے لیے۔ یہ باتیں، یہ ایک میں نے میسیج دیا، لیکن میں ایک اور الگ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب وقت نہیں رہا
خون کا خون کے لیے وقت نہیں رہا، ماں باپ کا اپنی اولادوں کے لیے وقت نہیں رہا، اولادیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے جس وقت میں پروان چڑھا ہے، یا ہم آج کل کی جو نیو جنریشن دیکھتے ہیں تو یقین جانے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ ماں باپ جو تربیت اولاد کی کرتے ہیں نا، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا گائز۔ اور آج کل جو 10 سال کے یا 12 سال کے یا 8 سال کے جو بچے بچیاں ہیں، انہیں تہذیب کا نہیں پتہ، ادب کا نہیں پتہ، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ان کے اندر کہ بڑے کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ اگر ماں باپ نے بتایا ہوتا نا بیٹا بڑے کے ساتھ ایسے یا چھوٹے کے ساتھ ایسے پیش آیا جاتا ہے، تو مجال ہے وہ ایسی حرکت کریں۔ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ نے جو تربیت کی ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم بڑے نیک ہیں یا بڑے فرشتے ہیں، یا آپ دیکھنے والے کہہ رہے ہوں گے جی بھائی خود بڑا بن رہا ہے یا خود کو بڑا پیش کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ کرتے ہیں، میں الحمدللہ کرتا ہوں اس بات کا کہ ہمیں ماں باپ نے کم از کم اتنا تو بتایا ہے کہ بھائی بڑے چھوٹے کا ادب اور تمیز کیا ہے، لحاظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں بتانے والی ہوتی ہیں، یہ تربیت ماں اور باپ کرتے ہیں۔ اور آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر یقین جانیں کہ ان کے آج کل کے حالات دیکھ کے ترس آتا ہے، اور جیسے وہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، آج کل جو اتنے مطلب بے ادب بد لحاظ ہیں، آگے جا کے ان کی لائف کیسی ہو۔ یقین جانیں کہ اچھا برا نہیں بتاتے ماں باپ، حلال حرام نہیں بتاتے، تو وہ بیچارے کیا کریں، ان کو خود نہیں پتہ ماں باپ کو۔ وہ ماں باپ تو بتاتے ہیں جنہیں خود کو پتہ ہوتا ہے، جنہیں خود کو نہیں پتہ وہ اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے، اور کوشش بھی نہیں کرتے کہ ان کو اچھا بتایا جائے، اچھا سکھایا جائے۔ بس ہم کہتے ہیں علم حاصل کریں، پڑھیں، اسکول پڑھیں، کالج پڑھیں، یونیورسٹیاں پڑھیں۔ علم سے بھرا ہوا سر کام نہیں آتا، محبت سے بھرا ہوا دل کام آتا ہے۔ تو پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، آپ یقین جانیں خدا گواہ ہے، میں نام نہیں لیتا، مجھے ان میرے دوستوں کے باپوں نے، ان کے والدین نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے کو غسل کے فرائض بتاؤ، ہمارے بیٹے کو تم وضو کے فرائض بتاؤ، ہمارے بیٹے کو پاکی ناپاکی کا بتاؤ۔ کیوں؟ انہیں نہیں پتہ، ماں باپ بتاتے نہیں ہیں بیٹا پاکی ایسے ہوتی ہے اور ناپاکی ایسے ہوتی ہے۔ میں کل والی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں کا میں نے کل ولاگ بنایا، اور کچھ احباب ناراض ہو گئے، تو ماں باپ نہیں بتاتے، جس وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی پاکی کیسے ہوتی ہے، ناپاکی کیسے ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں، یہ بڑی خاص باتیں، اب بیٹے سے شرماتا رہتا ہے، بیٹا باپ سے شرماتا رہتا ہے، وہ ایک دوسرے سے شرماتے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں، وہ جوان ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں چلی جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، اور پاک ہونے کے فرائض کیا ہیں، پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو ہم پاک ہوں گے، ہم ناپاک اگر ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتی کہ بیٹا یہ والا مسئلہ تمہارے ساتھ ہوا تو یہ ہے، ایسے ہوگا، نہیں بتاتے لوگ، یہ سیدھی بات ہے، واللہ کسی کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، لیکن یہ باتیں حقیقت ہے، معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، خدا گواہ ہے۔ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، مدرسوں میں وقت گزارے ہیں، تو استادوں کی جوتیوں کے صدقے ہمیں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہمیں ماں باپ نے گھر سے تربیت دی ہے، بڑے چھوٹے کا ادب سکھایا ہے، تمیز سکھائی ہے، لحاظ سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے باپ نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہمیں کہ بیٹا میں اس بندے سے ناراض ہوں، تم اس بندے کو سلام نہ کرنا، تم اس بندے کی عزت نہ کرنا، جہاں میرے سے نہیں۔ آج کل کے ہمارے ماں باپ جب تھے تو کہتے تھے بیٹا وہ میرے ساتھ ناراض ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہیں جہاں ملے وہ بڑا ہے اس کی عزت کرو، اسے سلام کرو۔ لیکن آج کل کے ماں باپ بیٹا اسے سلام نہیں کرنا، اس کے سامنے ایسے جانا، اسے آگے سے ایسا جواب دینا، تم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا، تم نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا، تم نے اسے یہ کیوں نہیں کہا، تم نے اسے وہ۔ جس وقت آپ بچے کے دل میں یہ منافقت، بخیلی اور کینہ ڈالتے ہیں، خود ماں باپ خود ڈالتے ہیں کہ تم نے بیٹا اسے سلام نہیں کرنا، بیٹا تم نے اسے ایسے نہیں پیش آنا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کہیں یہ بات، بیٹا وہ اگر
نہیں ٹھیک وہ بندہ وہ لڑکی لڑکا کوئی بھی ہے، میرے ساتھ اس کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم اس کی عزت کرو، تم اسے سلام کرو. لیکن نہیں جی ہمارے اندر تو اللہ ماشاء اللہ یہ چیز تو پائی نہیں جاتی نا. تو اگر کوئی اس بارے میں بات کر دے تو ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، بھائی اس نے اس بارے میں بات کیوں کر دی، ہمیں کیوں کہا. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں، یہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں کم از کم اپنے زندگی کے وقت میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے اولادوں کی تربیت کیجیے. اتنے بتائیں، انہیں سکھائیں بیٹا یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز ٹھیک ہے. انہیں دین کے معاملات بتائیں، بیٹا یہ پاکی ہے یہ ناپاکی ہے، تم اب جوان ہو گئے ہو، تمہارے لیے یہ چیز ہے، تمہارے لیے وہ چیز ہے. ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں، بیٹیوں کو کہ جب تم جوان ہو جاتی ہو تمہارے لیے یہ ہے وہ ہے، مطلب انہیں ہر چیز کا بتانا چاہیے. نہیں جی ہم تو شرما کے دیکھیں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ پاک، اللہ کہتا ہے اپنا رب کی ذات اپنے بارے میں، رب کہتا ہے کہ رب حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان میں آپ اپنی اولادوں کے ساتھ کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر اس میں شرم والی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک یہ پیغام نہ پہنچاتے، جو قرآن رب نے نازل فرمایا وہ پھر ہمارے تک نہ پہنچتا. یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی یہ حقیقتیں ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، ان پر چلنا پڑے گا. ان میں اگر شرماتے رہیں کہ بھائی بیٹا باپ کو کیسے بتائے گا دین کے مسائل، ماں بیٹی کو کیسے بتائے گی کہ بیٹی کہ تم اب جوان ہو گئی ہو، تمہارے لیے پاکی ناپاکی کے یہ مسائل ہیں. باپ کیسے بتائے گا بیٹے کو بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تمہارے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں، تم جوان ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا گواہ ہے، بس مجھے ماں باپ نے گزارش کی ہے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے، تم پڑھے ہوئے ہو، تھوڑا سا مدرسوں میں وقت گزارا ہے، تمہیں غسل کے فرائض کا پتہ ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، ہمارے بیٹے کو سمجھاؤ. وہ باپ کیوں خود نہیں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہتا کہ بیٹا ادھر بیٹھ میرے سامنے، تم جوان ہو گئے، بڑا ہو گیا، تم تیرے تے یہ فرائض نے، یہ تیرے تے واجبات نے، یہ تیرا معاملات بتائیں. کیوں شرماتے ہیں؟ شرماتے ہیں. اولادیں یہاں سے بگڑتی ہیں، پھر انہیں تہذیب ادب کچھ نہیں سکھاتے. تو بس بعد میں دیکھیں آپ کی اولاد ایسی چیز ہے نا، اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم کہیں کسی جگہ پہ کسی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں تو جس وقت لوگ ہمارا ادب یا ہمارا لحاظ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں ٹھیک ہوں، کہتے ہیں کہ ماں باپ کی تربیت. تو جس وقت وہ بد لحاظ اور گرا ہوا انسان محفلوں میں جا کے بیٹھتا ہے اور وہ ایسی اونچ سی حرکتیں کرتا ہے تو اپنے حرکات و سکنات سے وہ پہچانا دے. لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت ہی نہیں کی تھی. لوگ کہتے ہیں ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، انگلی ماں باپ پہ اٹھتی ہے. تو میری گزارش ہے ماں باپ سے کہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں، انہیں وقت دیں. انہیں اتنا ضرور سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں تاکہ کل جس وقت آپ اس دنیا سے چل جائیں، مر جائیں تو آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لائق تو ہوں. کم سے کم اتنی تربیت ان کی کریں، اتنا تو انہیں بتائیں. کم از کم انہیں اپنی مقصد کے لیے، یار اپنے مفاد کے لیے، کم از کم کل جس وقت تم قبر میں چلے جاؤ اگر وہ بیٹے اور بیٹیاں اگر تمہارے قبر پر آ کے فاتحہ پڑھنے لائق بھی نہ ہوئے تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ. اولاد اسی دن کے لیے رب دیتا ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہو تو وہ آپ کے لیے پیچھے سے نیک اعمال کرتے ہیں، آپ نے جو سکھایا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور آپ تک اس کا اجر پہنچتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ نے اس دنیا میں آ کے کیا کیا؟ وقت گزارا ہے اور چلے گئے. جیسے بغیر کپڑوں کے، بغیر عقل کے، شعور کے انسان پیدا ہوتا ہے، اگر ویسے ہی مر گیا پھر اس پیدا ہونے کا کیا فائدہ؟ اس 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ میری یہ باتیں شاید میں اتنے کھل کے یہ باتیں نہیں کر رہا کیونکہ مجھ سے نہیں ہو پا رہی اتنی کھل کے باتیں، لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ شاید میری باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں. یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے. تو میری کل والی ویڈیو سے کچھ احباب جو ناراض تھے، جنہیں نہیں اچھا لگا، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں ان سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں. جی کل کا جو میرا میسیج تھا، جن کو سمجھ آیا انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، جنہیں نہیں آیا تو انہوں نے کہا یہ کیا یہ وہ، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. تو امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی.
ولاگ کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چب نہیں مارتے رہیں یا بکواسات ہی کرتے رہیں، کوئی میسیج بھی ہونا چاہیے یار. کل کو چلے جائیں گے ہم اس دنیا سے، پیچھے کوئی ایسی بات ہماری رہے کم سے کم جو ہمارے کام آ جائے. بس میری تو یہ خواہش ہے، میری دل کی یہ خواہش ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو بس یہی باتیں ہیں. تو امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اگر کچھ کہا سنا برا لگا ہو تو میں پھر معذرت خواہ ہوں، گستاخی معاف کیجیے گا میری. اور خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا سنت ہے. اور اگر آپ کو یہ میسیج میرا پسند آیا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا.